سامعین ایک سوال کیا گیا ہے کہ جسم پر ٹیٹو وغیرہ جو بنواتے ہیں، چھپکلی، سانپ، بچھو اور کیا کیا عجیب و غریب طریقے کے جو ہے ٹیٹو جسم پر بنائے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے، بنا سکتے ہیں؟ تو میں بتا دوں یہ جائز تو کسی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غیروں سے مشابہت ہے، اس میں زیادہ انگریز عیسائی وغیرہ اس ٹیٹوز کو زیادہ بناتے ہیں، اور پھر خاص کر جو ہے یہ بے حیائی اس میں ہوتی ہے۔ جب ٹیٹو جسم پر بنا دیتے ہیں لڑکی یا لڑکیاں تو پھر اس جسم کو دکھاتے بھی ہیں، تبھی تو اس ٹیٹو بنانے کا جو ہے مطلب کچھ فائدہ ان کو ہوگا۔ اگر اس کو ڈھک لیں وہ کپڑے سے تو پھر وہ ٹیٹو کہاں دکھا؟ تو وہ جو اس کو بنواتے ہیں، کوئی پیٹھ پر بنوا لیتے ہیں، اب تو لڑکیاں بھی بہت بنوا رہی ہیں، پیٹھ پر، چھاتی پر یا بازو پر، تو یہ جائز تو کسی قیمت نہیں ہو سکتا، اور اس کو جو ہے غیروں سے مشابہت ہے اور اس لیے بھی جائز نہیں ہے یہ۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو جسم آپ کا بنایا، اللہ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو اللہ کی صنعت میں یہ چینجنگ ہے، اللہ کی بناوٹ میں یہ چینجنگ ہے، اور اللہ کی صنعت اور اللہ کی بناوٹ کو جو چیلنج کرے گا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بہت سی چیز ڈاکٹرز کا اور آج کی ریسرچ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں، بنوانے کی وجہ سے ہی جسم پر کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر، طرح طرح کے کینسر، جلد کینسر جو ہے ہڈیوں میں کینسر تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ جو استعمال کیا جاتا ہے جو اس میں کیمیکل ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے بہت سے بڑے مرض بھی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، کینسر کے علاوہ بھی اور مرض ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑھاپے میں وہ ٹیٹو جو ہے بہت برا لگتا ہے، وہ لٹکی ہوئی کھال عجیب سا لگتا ہے۔ تو جو قدرت نے آپ کو جسم دیا ہے اس میں آپ چیلنج نہ کریں، اس میں چینجنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ تو بہت بہت ٹیٹو بنوانے والے میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے پیسے والے، کہ وہ بڑے بڑے مرضوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر جب اس کا انفیکشن ہوتا ہے تو سامعین اتنا خطرناک اس کا انفیکشن ہوتا ہے کہ پھر اس میں جتنا دوا کا استعمال کرو، جتنا اس دوا کھاؤ، اتنا وہ انفیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں کہ وہ فلموں کو دیکھ کر کے اور انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر کے ان کے اندر ٹیٹو بنوانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بنوا رہے ہیں اپنے۔ اللہ اکبر، خدارا اس کام سے بچیں، اپنے جسم پر ظلم نہ کریں، یہ اپنے جسم پر ظلم ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کی لعنت یہ ہے کہ طرح طرح کے موذی امراض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے ان ٹیٹوز بنوانے سے، اور پھر میدان محشر میں اس کا سخت عذاب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کے طریقے پہ آپ نے عمل کر کے ٹیٹو بنوا کے اور اپنے جسم کو کھلا دنیا والوں کو دکھاتے پھرتے تھے۔ اب تو بڑی شرم آتی ہے کہ مرد تو مرد، ہماری بیٹیاں بہنیں ہماری جو ہے اس میں شرما نہیں رہی ہیں، حیا کی چادر کو اتار کے رکھ دیا ہے، اور وہ بازار میں جا کر کے مہنگے سے مہنگا ٹیٹو اپنے جسم پر جو ہے کھدوا رہی ہیں، اپنے جسم پر بنوا رہی ہیں، اور پھر وہ جسم کے حصے کو کھلا چھوڑ کر کے ایسے ہی گھومتی ہیں سب کے سامنے، اپنے ٹیٹو کی نمائش کرتی پھرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سخت عذاب ہے ان کے اس جسم کو میدان محشر میں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو اس ٹیٹو بنوانے سے بچیں، ان خرافاتوں سے بچیں۔ دنیا میں بھی اس کے عذاب ہیں، دنیا میں بھی جو ہے اس کے انفیکشن اور پریشانی اور طرح طرح کی بیماریاں، اور پھر میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کی محبت میں تم نے ٹیٹو بنوائے تھے۔ آپ کیا ہیں؟ کیا شہرت، کیا دولت، کیا مقبولیت، آپ کتنا اچھا بنوا سکتے ہیں؟ ایک نام ہے میرے ذہن میں، وہ جو ڈانسر تھا، وہ بہت بڑا ڈانسر تھا، دنیا میں اس نے بہت نام کمایا تھا، مائیکل جیکسن کے نام سے۔ مائیکل جیکسن اتنا بڑا تھا کہ وہ کالا تھا، بلیک۔ اس نے کہا نہیں، میں قدرت کو چیلنج کروں گا، مجھے بلیک بنایا اللہ نے لیکن میں وائٹ ہو کے دکھاؤں گا، اور میں کم سے کم 150 سال جی کے دکھاؤں گا۔ اس نے یہ چیلنج کیا اور پھر دنیا کے سامنے پروف کرنے کی کوشش کیا، اس نے اپنی سرجری کرائی اور بلیک سے وہ وائٹ ہو گیا۔ آپ اس کا پہلے کا دیکھنا اور بعد کا دیکھنا، اور اس نے کیا ہوا، وائٹ ہو کر کے پلاسٹک سرجری کرا لی، وہ بھی ایک ٹیٹو کی قسم ہے۔
سرجری بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، جیسے ٹیٹو بنوایا جاتا ہے، آپ کی کھال کو جو کھال کا رنگ ہے اس کو گرین کر دیا جاتا ہے، یا طرح طرح کے کالا یا سرخ کر دیا جاتا ہے، تو ٹیٹو بھی اس طرح سے کھال میں آپ کے کلر کو بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹیٹو بنتا ہے نا، ایسے ہی ایک طرح کی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے یہ، جو جسم کے کلر کو بدل دیتی ہے۔ اور اتنی احتیاط کرنے والا بندہ کہ کھانا جب وہ کھاتا تو 10 مرتبہ لیبارٹری میں چیک ہوتے آتا، پانی بھی پیتا تو وہ پانی چیک ہوتا تب پیتا، ڈاکٹرز کی ٹیم درجنوں ڈاکٹر اس کے ساتھ چلتے، اس کو چھینک بھی آتی تو سارے ڈاکٹر اس کا علاج اور چیک اپ کرتے۔ احتیاط اتنی کہ ہاتھوں میں گلیوز وغیرہ دستانے پہنے رہتا تھا، کسی سے ملتا نہیں، اگر کبھی کسی سے ہاتھ بھی ملایا تو دستانے پہن کر ملایا۔ یہاں تک اس کی احتیاط، پردوشن سے بچتا تھا بہت زیادہ، اس کی الگ ٹیم رہتی تھی جو اس کو ہر طریقے کی سہولیات مہیا کرتی تھی۔ لیکن معلوم ہے آپ کو، جب وہ مرا، جب اس کا انتقال ہوا تو کس مرض میں ہوا؟ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس نے جو یہ سرجری کرائی ہے، پلاسٹک سرجری، اس سے اس کی باڈی میں اتنا انفیکشن ہوا ہے کہ اس انفیکشن کو دبانے کے لیے جو یہ ٹیبلیٹس، جو دوائی کھاتا تھا، جو میڈیسن لیتا تھا، اس میڈیسن سے وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے اندر ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کی سانسوں پر اثر پڑ گیا اور یہ انتقال کر گیا۔ اس کی سانسوں پر جو اثر پڑا ہے وہ زیادہ ڈوز لینے کی خاطر، کیونکہ بہت بڑا انفیکشن سے بچنے کے لیے وہ ڈوز لیتا تھا کہ اس انفیکشن سے میں بچوں، اسی کی وجہ سے اس کی سانس لینے میں اسے تکلیف ہوئی، اور اس کی جو خاص ڈاکٹرز تھے، جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جو اس کے قریب رہتی تھی، ان کا بیان ہے کہ پھر وہ سانس کی تکلیف کی وجہ سے، اس انفیکشن کی وجہ سے پھیپھڑوں تک اس کے انفیکشن ہو گیا دوائی میڈیسن لینے سے، کیونکہ وہ پلاسٹک سرجری تھی نا، تو وہ اس میں انفیکشن نہ ہو، اور انفیکشن بھی اس سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کو دبانے کے لیے جو میڈیسن لیا تھا اس نے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ سانس نہ لے سکا اور وہ مر گیا۔ اب بتائیے، اس سے زیادہ آپ پر پیسہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کریں گے آپ یہ ٹیٹو بنوا کر کے؟ کیا کریں گے ان سرجریوں کو کرا کر کے؟ اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے جو پیدا کر دیا اس کو چیلنج نہ کریں، اسی پر شکر ادا کریں اور اسی پر قائم رہیں۔ اللہ نے جیسا بنایا آپ خوبصورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مائیکل جیکسن آخری عمر میں ایمان لے آیا تھا۔ یہ روایت کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے۔ یہ بات، یہ ثبوت اس بات کا کہ وہ ایمان لے آیا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اس نے اعلان کیا تھا، نہ اس کے جو قریب رہتے تھے ان میں سے کسی نے اعلان کیا کہ وہ آخری وقت میں ایمان لے آیا۔ یہ اپنی طرف سے لوگ گڑھ کے بیان کرتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، اللہ جانتا ہے۔ آخر میں وہ جانتا ہے، چونکہ جب آخر میں اس کا انتقال ہوا تو اس کو ملنے نہیں دیا گیا تھا اس سے کسی کو بھی، وہ اکیلا تھا۔ تو وہ اکیلے میں اگر ایمان لے آیا تو وہ رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، لیکن باقی اس طرح کی کوئی خبر یا اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ آخری عمر میں ایمان لے آیا۔ تو لوگ ویسے ہی من گھڑت کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔